الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج ہم رمضان المبارک کے مہینے کے موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے، کتنا باسعادت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، دن و رات قیمتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ ما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ بابرکت باسعادت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے
اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کو بھی سنوارا جاتا ہے، خوشبوؤں سے دھنی دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، ایک مہینہ آنے والا ہے جو غم خواری کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو شکر کا مہینہ ہے، جس کے اندر ہر چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے، اجر و ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ فرمایا 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 70 خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، 1 نفل پڑھو گے تو 70 نوافل کا ثواب ملے گا، 1 نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو غرض اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے شیاطین جنات کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ روزے دار کی نظر غلط جگہ پہ نہ پڑے، روزے دار کے کان غلط نہ سنیں، روزے دار کی زبان غلط نہ بولے، روزے دار کا ہاتھ غلط نہ اٹھے، روزے دار کا پاؤں غلط نہ چلے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے شیاطین جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا سیزن آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور لوگوں کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ شکر کا مہینہ ہے۔ جب انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بینک بیلنس والا ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے، اچھی گاڑی والا ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور انجینئر ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے، اچھے عہدے پہ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں صبر کے ساتھ ساتھ، یہ عہدے بھی ہوں، صبر بھی ہو، بہت ہی اچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ ان جیسی بادشاہت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، لوہا ان کے لیے مسخر تھا، جنات ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ تو اللہ کے بندے بھی تھے، فرماندار بھی تھے، نیک بھی تھے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دنیا کے اچھے عہدے پر بھی ہوں، اچھی تعلیم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں میں بھی ہوں، اللہ کے بندوں میں بھی شامل ہوں، اللہ کے نزدیک ہوں، اللہ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو، اور صابر ہوں، صبر کرنے والے ہوں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ فرعون کی باندی نے جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا تو فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون کو بتا دیا کہ یہ ہماری باندی جو ہے یہ موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے کہ فرعون خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو۔
تو بیٹی نے جا کر بتایا کہ یہ ہماری باندی یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو اللہ کو مانتی ہے۔ فرعون نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اور اس نے ایک بڑا کڑا رکھا، اس کے اندر تیل ڈالا، جب وہ کھولنے لگا تو اس کی بچیوں کو بھی سامنے لائے اور اس کو بھی لائے، اور اسے کہا کہ تم مجھے خدا مانتی ہے یا تجھے سزا دوں؟ تو اس باندی نے کہا میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، تو تو خدا نہیں ہے، تجھے میں خدا نہیں مانتی، تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو فرعون نے اس کے جذبات کو ابارنے کے لیے اس کی چھوٹی بیٹی کو حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ اس کی چھوٹی بیٹی کو اٹھا کر اس کڑھا کے اندر ڈال دیا جائے، اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو جب اس کی چھوٹی بیٹی کو اس کے اندر ڈال دیا گیا تو وہ کوئلہ بن گئی جل کر۔ اب ایک ماں اپنی بچی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس نے کہا کہ اس کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور یہ مجھے خدا مان لے گی اور اپنا ایمان چھوڑ دے گی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کو اللہ ماننا چھوڑ دے گی، یہ مجھے اللہ مان لے گی، میری فرماندار بن جائے گی۔ لیکن اس کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے اللہ پھر فرشتے بھی اتارتا ہے۔ تو جب اس کی بچی کو ڈال دیا گیا اور وہ جل کے راکھ ہو گئی، کوئلہ بن گئی، تو اس نے صبر کیا، اس صبر کے بدلے اللہ پاک نے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا۔ تو جب اس نے جنت دیکھی تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور اس کا دل خوش ہو گیا، اور اسے وہ جو تکلیف تھی وہ کم نظر آنے لگی۔ فرعون نے پوچھا اب بتا؟ اس نے کہا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ فرعون نے حکم دیا اس کی دوسری بچی کو بھی اٹھا کے ڈال دو۔ دوسری بچی کو بھی اٹھا کر اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی راکھ بن گئی۔ پھر کہا اب تیری باری، اب بتا۔ اس نے کہا میرا ایمان پکا ہے، مضبوط ہے، میں جو فیصلہ کر چکی ہوں وہی ہے، تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ ادھر یہ مصیبت تھی، پریشانی تھی، ادھر اللہ پاک جنت دکھا دیتے تھے، اور اس مصیبت کے اوپر وہ صبر کرتی تھی، اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے تھے۔ آخر میں اس کو ڈالا گیا اور وہ بھی جل کر کوئلہ بن گئی، لیکن اس نے اپنے ایمان میں کوئی آنچ نہیں آنے دی، وہ پھری نہیں اپنے ایمان سے، بلکہ اپنے ایمان پر وہ مضبوط رہی۔ تو اس نے صبر کیا اس چھوٹی سی مصیبت پر، اللہ پاک نے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ روزہ رکھ کر انسان بھوک برداشت کرتا ہے، بھوک لگ گئی صبر کرتا ہے، پیاس لگ گئی صبر کرتا ہے، نگاہ غلط چلی گئی اس کو توبہ کرتا ہے، پھر اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ غلط نہ جائے میری نگاہ، یہاں تک کہ اپنی جو حلال بیوی ہوتی ہے اس سے بھی وہ دور رہتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اس کے بدلے اللہ رب العزت اسے ریان دروازے سے داخل کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ یا یہ تیرا مقام ہے، تو نے صبر کیا، تو نے بھوک برداشت کی میرے خوف کی خاطر، تو نے پیاس برداشت کی میرے خوف کی وجہ سے، تو حلال چیزوں سے دور رہا، آج جا میں نے تیرے لیے یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں اگر ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے کچھ وہ چیزیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، اپنے نفس کو روکیں گے، صبر کریں گے،
تو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہے انسان، دنیا کے اندر تو نے نمازیں پڑھی، سردی تھی، گرمی تھی، سفر تھا، حضر تھا، صحت تھی، بیماری تھی، خوشی تھی، غمی تھی، تو اٹھا، تو نے وضو بنایا، پانی کو نہیں دیکھا ٹھنڈا یا گرم، ٹھنڈ کو نہیں دیکھا، سردی کو نہیں دیکھا، تو اٹھا، تو نے وضو بنایا، تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تو نے نماز پڑھی، تو نے روزہ رکھا، تو نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، تو نے اس میں سے زکوٰۃ نکال کر دی، تو نے صدقہ دیا، تو نے خیرات دی، تو نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی تو نے میری مرضی کے مطابق گزاری۔ آج میں اللہ اعلان کرتا ہوں، آج قیامت کے دن یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آج جو تو چاہے گا میں اللہ وہی تیرے لیے کروں گا۔ فرمایا قیامت کے دن پھر انسان کی مرضی چلے گی، مسلمان کی مرضی چلے گی، مومن کی مرضی چلے گی، جنتی کی مرضی چلے گی، اس لیے کہ اللہ میزبان ہوں گے اور جنتی مہمان ہوں گے۔ مہمان جو بولتا ہے، میزبان وہ کرتا ہے۔ تو طرح طرح کی چیزیں ہوگی، ادھر انسان ارادہ کرے گا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، ادھر جو ہے وہ چیز اسے مل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو اس صبر کے اوپر اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے لیے ہمیں صبر سکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ جب تمہیں بھوک لگے اس پہ صبر کرو، جب تمہیں پیاس لگے اس پہ صبر کرو، جب تمہاری خواہشات ابھریں اس پہ صبر کرو، جب تمہاری نگاہ اٹھے اسے نیچے دباؤ، جب تمہارا دل للچائے اسے روک دو، جب تمہارا نفس ابھرے اسے روک دو۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو ہو جاؤ، جھک جاؤ، نبی کے طریقے پر چلو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راہیں کھولتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لائے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ انہیں لٹا کر اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی اور انہیں مار مار کے زخمی کیا جاتا تھا، پھر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، لیکن وہ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ اس صبر کا بدلہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں یہ دیا کہ وہ مؤذن رسول بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ان کو رفاقت نصیب ہوئی اور ان کو نبوت کا، نبی کا دیدار نصیب ہوا اور علم نبوت نصیب ہوا اور مسجد نبوی کی موزنی ملی، وہاں پر وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ اس صبر کا صلہ اللہ نے دنیا میں دیا اور آخرت میں اللہ رب العزت انہیں بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے آخرت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ روزہ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر سکھاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب تمہیں بھوک لگے، پیاس لگے، خوب افطاری کا وقت ہو جائے، پھر اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ظہور فرماتے ہیں، پھر تمہیں اس میں جو ملے اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ ٹھنڈا پانی پیو، مشروبات پیو اور پھل فروٹ کھاؤ، اس کے اوپر شکر ادا کرو، اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، تمہیں اور مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نعمت ملنے کے بعد کہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ بھی تعریف کا بڑا جملہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر شکر نعمت کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ آنکھ اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو ہم اس جگہ استعمال کریں جہاں پر اللہ کا حکم ہے۔ ہاتھ اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، ہم انہیں اس جگہ استعمال کریں جہاں اللہ کا حکم ہے۔ دماغ اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت ہے، ہم اس جگہ استعمال کریں جہاں اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ ہے نعمت کی شکر گزاری۔
فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم انہیں جو ہے وہ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، چپے چپے کے اللہ کی لاکھوں نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور ہمیں شکر سکھاتا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ دو نعمتیں آ جائیں، صبر اور شکر، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غریب ہے تو وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، وہ امیر ہو جائے گا۔ یہ امیر ہونے کا نسخہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو رستے میں ایک بندہ ملا، وہ بہت زیادہ مالدار تھا، اور اس نے کہا کہ آپ جا رہے ہو، اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہو جائیں، آپ کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو میرا سلام دے دینا اور کہنا کہ اللہ پاک فلاں بندے نے عرض کی ہے کہ اب میرے پاس مال بہت ہو گیا، اب مجھے نہیں چاہیے اور مجھے نہ دے، میرے پاس بہت ہو گیا۔ آگے چلتے چلتے ایک اور ملا جو بہت غریب تھا، اس نے بھی سلام کیا، اس نے بھی کہا کہ میرا ایک پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کو بول دینا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپسی ہونے لگے تو یہ دو سوال دہرائے اللہ پاک، دو بندوں کے یہ دو سوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو امیر ہے اس کو بولو کہ وہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے، وہ غریب ہو جائے گا، اور جو غریب ہے اس کو بولو کہ وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو وہ امیر ہو جائے گا۔ اب جب واپسی آئے تو وہ جو امیر تھا، جس کے پاس مال و دولت تھی، ریل پیل تھی، اس نے پوچھا کیا ہوا میرے سوال کا؟ تو کہا کہ میں نے اللہ پاک سے آپ کا سوال کیا تھا اور پوچھا تھا آپ کے سوال کے بارے میں، اللہ نے کہا اس کو بولو شکر کرنا چھوڑ دے، وہ خود بخود غریب ہو جائے گا۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے انسان بنایا، پھر اللہ نے مجھے جوانی دی، اللہ نے مجھے شباب دیا، پھر اللہ نے مجھے مال دیا، پھر اللہ نے مجھے نعمتیں دی، اللہ نے مجھے ساری چیزیں عطا فرمائی، یہ سب اللہ کا دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ پھر آگے آئے جو غریب تھا وہ مل گیا، اس نے کہا میرے سوال کا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں اس کو بولو شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اسے امیر کر دوں گا۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے دیا ہی گیا ہے جو میں شکر ادا کروں۔ تو اس میں بھی اس نے ناشکری کے کلمات کیے۔ قتل الانسان ما اکفر، اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کتے کا ذکر کیا، اصحاب کہف، کتا ایک ناپاک چیز ہے، جس برتن میں منہ ڈال دے 7 دفعہ اسے دھونا پڑتا ہے، 7 دفعہ دھونے کے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا۔ تو اس کتے کا ذکر اللہ نے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا، اس لیے کہ وہ وفادار تھا، اس کی وفاداری کا ذکر اللہ پاک نے اس جگہ پہ کیا۔ اللہ والوں کے ساتھ کتا بھی گیا اور وہ بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ تو کہتے ہیں نسبت صالح ترا صالح کند، جب اچھوں کی نسبت میں انسان بیٹھتا ہے تو وہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ کتا اصحاب کہف کی نسبت میں بیٹھا، ان کے ساتھ اس کتے کو محبت ہوگی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ گھوڑوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، اس لیے کہ گھوڑا وفادار ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے خود وہ گر جائے گا، مر جائے گا، لیکن اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اس صورت کے اندر اللہ نے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ تو محترم سامعین، ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں یہ صبر سکھاتا ہے کہ صرف اسی مہینے کے اندر صبر نہیں کرنا،
یہ باقی 11 مہینوں کے لیے پریکٹس ہے، پریکٹیکل ہے۔ آپ نے جس طرح رمضان میں رہنا ہے اسی طریقے سے پورے 11 مہینے آپ نے صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں اور ذکر و فکر بھی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پریکٹیکل ہے 11 مہینوں کے لیے۔ جس نے رمضان صحیح گزار دیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پورے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے جمعوں کا اہتمام کیا اللہ اس کے پورے ہفتوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جس نے رمضانوں کا اہتمام کیا اللہ اس کے بیچ کے سارے سال کے گناہ 2 عیدوں کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آنے والے رمضان کی قدر کریں، اس کے ہر لمحے کی قدر کریں اور اس کی رحمتوں کو حاصل کریں، اس میں برکتوں کو حاصل کریں، اس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں۔ تو فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گناہ تو پھر بھی ہو رہے ہیں، شیاطین بند ہیں اس کے باوجود پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو محترم سامعین، سب سے بڑا شیطان وہ ہمارا نفس ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جو شیاطین قید ہو جاتے ہیں اس کے باوجود پھر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے پھر اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، ایک کالا نشان نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتے جاتا ہے، نقطے پڑتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتا ہے، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر نیکی اثر نہیں کرتی۔ اب خواہ رمضان ہو، خواہ غیر رمضان ہو، خواہ وہ راتیں ہو، خواہ وہ دن ہو، خواہ وہ خانہ کعبہ ہو، خواہ وہ مسجد نبوی ہو، خواہ وہ مدینہ منورہ ہو، یا وہ مکہ شریف ہو، یا وہ پاکستان ہو، کہیں بھی ہو وہ اس کو وہی سوجے گی، وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اچھا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ جب پکا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر نیکی اثر نہیں کرتی، پھر رمضان کا مہینہ اثر نہیں کرتا، پھر اذان کے کلمات اثر نہیں کرتے، پھر قرآن کی تلاوت اثر نہیں کرتی، پھر اس کو واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اچھا بھائی تو اب اس کا کیا کیا جائے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ روحانیت مل جائے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے ذکر و فکر کرو اور استغفار کرو۔ استغفار کرو، جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے، پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو پھر وہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ تو دل کو صاف کرنے کا، دل کے زنگ کو اتارنے کا جو نسخہ بتایا وہ ہے استغفار، وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے استغفار اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو ہم نے اپنے دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے استغفار کرنا ہے ہمیں۔ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو صدق دل سے، سچے دل سے 3 دفعہ یہ استغفار پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور اسی طرح فرمایا جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل جو ایسا ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، تو دلوں کا سکون ذکر کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے ذکر کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے
تاکہ ہمارا رمضان اچھا گزرے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔